صحابی نے، اس اللہ کے عظیم بندے نے بڑھ چڑھ کر اسلام کی خدمت کی، جس کی حکومت ایک مثالی حکومت تھی، جس کی حکومت امن و امان کے لحاظ سے، عدل و انصاف کے لحاظ سے، جود و سخاوت کے لحاظ سے اللہ کے نبی کی حرمت کا خیال کیا، مسلمانوں کی جان مال اور عزت کا لحاظ کیا۔ اپنے پر وقت آیا، باغیوں نے گھیر لیا، آپ کے جانشاران نے اجازت چاہیے، حکم دیں کہ ہم ان کی سرکوبی کریں، ان کے خلاف تلوار اٹھائیں۔ انہوں نے کہا میں اپنی جان کے لیے کسی مسلمان کا خون نہیں بہا سکتا، اور نہ میں اللہ کے نبی کی شہر کو جنگ و جدل کا میدان بنا سکتا ہوں۔ جو مظلوم اپنے آپ کو قربان کر گیا، جس نے مظلومانہ شہادت تو قبول کر لی، لیکن اپنی ذات کے دفاع کے لیے کسی کے خلاف تلوار اٹھانا گوارا نہ کیا۔ یہ عظیم المرتبہ ہستی ہیں جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ ثالث ہیں، جن کی دور حکومت تقریباً 36 لاکھ مربع میل کے اوپر پھیلی ہوئی تھی۔ اسلامی خلافت جو ہے انہوں نے سنبھالی، اور ان کی حکومت عرب سے لے کر عجم تک اور افریقہ تک اور آپ کے ملک پاکستان تک پھیلی، ہندوستان تک پھیلی۔ سب سے پہلی جو نیوی قائم کی ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ جو بھی اسلام کی عظیم شخصیات ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم دن اور ایام اور مہینے مختص کریں، لیکن کیونکہ کچھ مہینے یا کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں یا کچھ ماہ و ایام تو کسی شخصیات کے ساتھ مشہور و معروف ہو جاتے ہیں، تو ہم صرف ضمناً ان کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اس میں 18 ذوالحجہ جو گزرے ہیں، اس میں عظیم المرتبہ سیدنا عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ 40 دن تک ان کا محاصرہ کیا رہا، 40 دن تک باغیوں نے، فتنہ پرداز لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، اور ان کو انتہائی بے دردی سے اور دردناک طریقے سے ان کو شہید کر دیا۔ آپ سمجھ لیں، حیا کا جب نام آئے گا، شرم کا نام آئے گا، تو عثمان غنی کا آئے گا۔ سیدنا عثمان غنی کی ذات کے ساتھ ضرب المثل اگر کوئی صفت تھی، وہ صفت غنا، سخاوت اور حیاداری۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک، تہبند مبارک پنڈلی سے یا ٹانگ سے تھوڑا اوپر تھا، یہ ہٹا ہوا تھا۔ اس حال میں اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق اندر آئے، اجازت طلب کی، اللہ کے نبی نے دے دی، اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حال میں بیٹھے رہے، بات چیت ہوئی، چلے گئے۔ اتنے میں سیدنا عثمان غنی آئے، اجازت طلب کی، اللہ کے نبی نے فوراً اوپر اٹھے، اپنی چادر کو سیٹ کیا، اپنی جو پنڈلی یا ران تھوڑی سی اس پہ چادر ہٹی تھی، اس کو چادر کو لایا، بات چیت ہوئی، واپس گئے۔ سیدنا عثمان کے جانے کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قربان جائیں، بڑی باریک بین اور بڑی دانا وہ خاتون تھیں، انہوں نے یہ معاملہ دیکھا اور پوچھا، اللہ کے نبی آپ نے یہ کیا کیا؟ میرے والد محترم آئے اور عمر فاروق بھی آئے، آپ اسی حال میں لیٹے رہے، عثمان غنی آئے تو آپ نے فوراً اپنے اوپر چادر یا تہبند کو سیٹ کر لیا، کیوں؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان عثمان رجل حی، عثمان جو بندہ ہے یہ انتہائی حیا والا ہے، بہت شرم و حیا والا ہے یہ۔ وانی خشیت انی اذنت له علی تلک الحال، مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا اگر میں اس حال میں، جس حال میں لیٹا ہوا تھا، ان کو اجازت دیتا وہ اندر آتے، تو شرم و حیا کی وجہ سے وہ اپنی بات کو کھل کر نہ بیان کر سکتے، جس سے حیا اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ عائشہ کو کیا معلوم عثمان کتنے حیا والے ہیں، وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، واللہ مجھے یاد نہیں ہے اللہ کی قسم کہ حالت اسلام تو نعوذ باللہ دور کی بات، ایام جاہلیت میں نہ میں نے کبھی شراب پی، نہ میں کبھی زنا کیا، نہ کبھی بد نظری کی، نہ کبھی بد نگاہی کی، زنا تو دور کی بات، میں نے کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی صفت حیا کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، گھر کے کواڑ اور دروازے بند، عثمان غنی بند دروازوں کے اندر، گھر کے اندر وہ نہاتے تھے، پھر بھی پردہ کرتے تھے، اور حیا کا یہ عالم تھا، عثمان غنی کھڑے ہو کر نہیں نہا سکتے تھے، بیٹھ کے نہاتے تھے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اس قدر حیادار تھے کہ اپنے جسم کو بھی شرم کی وجہ سے نہیں دیکھ پاتے تھے کپڑوں کے بغیر، یہ عثمان غنی تھے۔ حالانکہ اپنے بدن کو دیکھنا کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن حیا اس قدر غالب تھی، شرم ان کے اندر اس قدر غالب تھی